ضروری نہیں کہ آپ نے وہ کتاب بھی پڑھی ہو. آپ کتاب کو سونگ کر بھی ریویو کر سکتے ہیں، بلکہ بعض کتابوں کو تو دور سے دیکھ کر بھی ریویو کیا جا سکتا ہے. اور بقول شفیق الرحمان اکثر ریویو تو بغیر کتاب دیکھے بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن میجر جواد شیرازی نے چونکہ اپنی کتاب مجھے کئی ماہ پہلے ارسال کر دی تھی، اس لیے بغیر دیکھے ریویو کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اس سے اگلا مرحلہ کتاب کو سونگنے کا تھا. وہ بھی میں نے ایک ہی جست میں طے کر ڈالا، کیونکہ جس کتاب کا دباچہ مصنف کے مرشد مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا ہو، اس کتاب کو صرف سونگنے سے کام نہیں چلنا تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے کتاب پڑھ ڈالی. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ کتاب مستنصر صاحب کے دباچے سے متاثر ہو کے پڑھی ہے، کیونکہ مستنصر صاحب مرشد تو ہو سکتے ہیں، گھوسٹ رائٹر نہیں جو اپنے مرید کے لیے کتاب بھی لکھ ڈالیں. لہٰذا کتاب پڑھوانے کا پورا کریڈٹ مصنف کو ہی جاتا ہے. ویسے بھی موصوف ایک فوجی ہیں، وہ گن پوائنٹ پر بھی کتاب پڑھوا سکتے ہیں. مصنف اور تارڑ صاحب کے درمیان یہ پیری مریدی کا سلسلہ بھی خاصا دلچسپ ہے. میجر صاحب نے اپنی اس کتاب کی اشاعت کی اجازت مرشد سے یوں حاصل کی ہے جیسے ہمارے ہاں جنرل نیازی جیسے بعض جرنیل ملک توڑنے کے بعد اپنی یادداشتیں قلم کرنے کے لیے GHQ سے اجازت لیتے ہیں. واضح رہے کہ ان یادداشتوں میں یاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یاد کے بعد جو کچھ باقی بچتا ہے اس کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی سفر نامے کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ان خواتین کا ذکر بکثرت ہو جو آپ سے سفر کے دوران ٹکرائیں اور اس کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں. ایسی خواتین کی تعداد کا تعین ایک فارمولے کی مدد سے کیا جا سکتا ہے، جس کی روح سے ایک سفر نامے میں خواتین کی تعداد برابر ہے کتاب کے کل صفحات تقسیم 4 سے. ویسے یہ اور بات ہے کہ بعض اساتذہ اس فارمولے پر عمل نہیں کرتے. تاہم قطع نظر اس بات کے مجھے اس کا افسوس ہے کہ میجر صاحب نے اس ضمن میں اپنے مرشد کی لاج نہیں رکھی. میجر جواد کے سفر نامے میں ہمیں مولوی، کرنل اور شیخ تو ملتے ہیں، مگر کوئی خاتون نظر نہیں آتی. گو کہ مرشد تارڑ صاحب نے اپنے دباچے میں مصنف کو فحش نگاری کا مرتکب ٹھہرایا ہے، اور اسی شوق میں یہ پوری کتاب بھی پڑھ گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ کہاں کہاں مصنف نے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں. مگر مجھے تو ایک ہی جگہ زنانہ تذکرہ ملا، اور وہ بھی مصنف کے ایک خواب میں جو انہیں شمشال کی گھاٹیوں میں سفر کے دوران آیا. ویسے یہ خواتین کا ذکر تو یوں ہی بیچ میں آ گیا کیونکہ جن برف پوش وادیوں اور گلیشیئرز کی یہ روداد ہے وہاں تو آدم ذات کا ملنا محال ہے، لہذا ناظرینوں کو فقط خواب میں دیکھ کر ہی کام چلایا جا سکتا تھا. قرہ کرم کے برفزاروں کی سب سے خوبصورت بات اس کا غیر روایتی انداز تحریر ہے. یہ عام سفر نامے کی طرح نہیں لکھا گیا. اس میں کسی خاص سیکوینس میں سفر کی تیاری سے لے کر راستے میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتانے کی بجائے ایک انفارمل انداز میں ساری روداد بیان کی گئی ہے، اور یہی اس کتاب کی سب سے بہترین بات ہے. کیونکہ کسی بھی جگہ کے بارے میں جو معلومات قاری کو انٹرنیٹ سے حاصل ہو سکتی ہیں اس کے لیے سفر نامہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ میجر جواد نے ہمیں گلیشیئرز اور برف پوش چوٹیوں کے بارے میں اعداد و شمار سے متاثر کرنے کی بجائے اپنے انداز تحریر سے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بلا شبہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں. میں تو بہت متاثر ہوا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بیک ٹائٹل پر میجر کی سمارٹ سی تصویر دیکھ کر وہ خواتین بھی متاثر ہوئی ہوں گی جنہیں میجر خواب میں دیکھتے رہے ہیں. انداز تحریر کی بات چلی ہے تو کیوں نہ آپ کو اس دے کے چند دانے چکھائے جائیں. میجر صاحب لکھتے ہیں، کرنل کا تمام تر احتیاط کے باوجود ایک پیر مڑ گیا تھا جس کو وہ اب تکلیف سے اٹھاتا تھا. شیخ کے پاؤں میں سوزش نکلی. اللہ کا شکر تھا کہ میرا پاؤں بھاری نہیں ہوا تھا. میرا گھوڑا پن اب رفتہ رفتہ بکری پن میں تبدیل ہو رہا تھا. ہنہنانے کی بجائے منمنانے کو من کر رہا تھا، کیونکہ پاؤں اب ٹخنوں سے بھی اوپر کئی دفعہ گھٹنوں تک دھنستے تھے اور چلنے کے لیے کافی طاقت درکار تھی. شنید تھا کہ سامنے آتے پہاڑ سے دائیں مڑیں گے
تو کارفو گورف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دھوپ ایک دم ہی ختم ہو گئی اور کالے کالے بادلوں کا ایک نیا سلسلہ دار آیا تھا۔ عام حالات میں یہ ایک انتہائی دل فریب منظر ہوتا کہ حد نظر پھیلی ہوئی برف، گرد و پیش پہاڑ بھی برفیلے اور امٹتے کالے بادل، لیکن اس وقت جب آپ تھکن اور اس محلال سے چور ہوں، اس طرح کے بادل ان تمام غیر اخلاقی گالیوں کا باعث بنتے تھے جس میں بڑے ہولناک، غیر شرعی اور فحش اقدامات کی تفصیل ہوتی ہے۔ ایک جگہ اتفاق سے مصنف کا ٹاکرا ایک غیر ملکی حسینہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں لکھتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہی تھے بلکہ لیٹے تھے کہ ماحول میں ایک دم ایک مسحور کن مہک چھا گئی۔ یہ مہک باہر خوبانیوں سے لدے پھندے پیڑوں کی مہک سے یکسر مختلف تھی۔ اس مہک کا ماخذ ایک ایسی انسانی صنف تھی جسے باری تعالیٰ نے صرف رنگ کے لیے پیدا کیا ہے، خوشبو کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسٹریا سے تعلق رکھنے والی سلویا کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہم پچھلے 16 دنوں سے سخت زنانہ محرومی کا شکار تھے۔ ایک حسینہ، اور وہ بھی یورپین کی آمد سے بوکھلا سے گئے۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد ابھی وہ ہم سے ہماری مہم کا احوال پوچھ رہی تھی کہ شیخ نے بے صبری سے وہی سوال پوچھا جو ابھی تک راہ چلتے ہر شخص سے پوچھ چکا تھا، سگریٹ ہوں گے آپ کے پاس؟ سلویا تھوڑا سا حیران ہوئی اور بولی، نہیں میرے پاس تو نہیں، لیکن میرے ڈچ بوائے فرینڈ کے پاس ہوں گے، وہ بھی باہر گیا ہے۔ سلویا کے جواب سے شیخ کو بہت مایوسی ہوئی۔ میں یہاں اپنی طرف سے تھوڑی سی ترمیم کر دوں، میرا خیال ہے کہ سلویا کے جواب سے میجر صاحب کو بھی خاصی مایوسی ہوئی ہوگی۔ عورت کی خوشبو پا کر میجر صاحب نے جس پھرتی کے ساتھ اپنے چوکس ہونے کی اسپیشلٹی کا ذکر کیا ہے وہ لائق تحسین ہی نہیں بلکہ قابل رشک و حسد بھی ہے۔ میں میجر جواد شیرازی کو ان کی دوسری کتاب کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آئندہ یہ کسی ایسے علاقے کا سفر نامہ لکھیں جہاں انہیں زنانہ محرومی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے یاسر پیرزاد کا بہت خوبصورت مضمون سنا۔ اب میں دعوت دوں گی شاہد بخاری صاحب کو، جو کہ ایڈیٹر ہیں ادب لطیف کے، ادبی رپورٹر ہیں اخبار جہاں کے، سیکرٹری جنرل ہیں حلقہ ارباب سخن کے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ میجر جواد شیرازی کے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست۔ خواتین و حضرات، صاحب صدر نے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میرے لیے ایک اور حیرت کدہ ہے۔ صرف برفوں، پہاڑوں اور پتھروں پر تب تک ایک کتاب نہیں لکھی جا سکتی جب تک وہ سب آپ سے ہم کلام نہ ہوں۔ یہ سفرنامہ ثبوت ہے کہ جواد ان سے ہم کلام ہوا، بیان پر اسی گرفت ڈھیلی نہیں پڑتی اور کردار نگاری بھی وہ کمال کی کرتا ہے، البتہ کہیں کہیں وہ فحش نگاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ فقرہ پڑھتے ہی میں نے اس ہولناک اور خطرناک سفرنامے کا ایک ایک ورق چھان مارا۔ فحش نگاری مجھے تو کہیں بھی نہیں دکھائی دی، رونگٹے البتہ کئی مقامات پر ضرور کھڑے ہوئے۔ کتابت کی غلطیاں اس میں بکثرت ملیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار مناظر سے نوازا ہے، جن میں بلند و بالا پہاڑ، حسین وادیاں اور گلیشیئرز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ہمارے پاس گلگت و بلتستان میں ایسی بلند و بالا چوٹیاں ہیں جن کے سبب ساری دنیا ہم سے واقف ہے۔ اس وقت روئے زمین پر 8000 میٹر سے زائد بلند 14 پہاڑ موجود ہیں، جن میں سے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سمیت 4 پہاڑ پاکستان میں واقع ہیں۔ ان سب کی مدد سے سیاحت کی صنعت عروج پر پہنچ سکتی ہے، لیکن باوجود مستنصر حسین تارڑ صاحب کی متعدد کتب کے جو انہی علاقہ جات کی بابت ہیں، سرکار کی جانب سے مارکیٹنگ کی بہترین حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہنوز ایسا نہ ہو سکا ہے۔ بیافو گلیشیئر، سنو لیک، لک پیلا، براڈلو گلیشیئر، شمشال کے برفزاروں اور انوکھی وادیوں کا یہ خطرناک سفر 16 جون 2010 کو سکردو سے شروع ہوا۔ یاد رہے کہ یورپ کے بلند ترین سلسلہ ایلپس کی بلند ترین چوٹی 4000 میٹر سے کچھ ہی زیادہ بلند ہے، جبکہ لک بیلا 5800 میٹر ہے۔
جسے میجر جواد شیرازی نے اپنے ساتھیوں کی معیت میں سر کیا۔ وہ ایک ایسے کوہ ہیں جو اپنے ساتھیوں اور پورٹرز کو ہائی لائٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ صاحب صدر، پراکرم کے برفداروں سے عالمی سطح پر پاکستان کا تاریخی، ثقافتی، جغرافیائی اور قدرتی حسن اجاگر ہوا ہے، جس سے پاکستان کی سیاحت کی صنعت کو فروغ حاصل ہوگا۔ مصنف نے بڑی مہارت سے قابل ذکر مقامات کی منظر کشی کی ہے، خطرناک مقامات پر اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر قابل قدر معلومات قارئین تک پہنچائی ہیں۔ یہ کتاب کوہ پیمائی کا شعور اجاگر کرے گی۔ کوہ نوردوں کے لیے یہ ایک مفید، پرعرض معلومات کتاب ہے، جسے پڑھ کر وہ ان مقامات کو سر کرنے کے سلسلے میں جہاں چڑھنا بھی مشکل ہے اور اترنا بھی مشکل، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سیاحت میں بصارت کے ہم رکاب بصیرت بھی ہوتی ہے، مقابلہ موازنہ بھی ہوتا ہے، مگر ایک توازن کے ساتھ، جس کو جواد شیرازی نے مد نظر رکھا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، جتنا دیکھا ہے، صرف اسی کے بارے میں لکھا۔ تخیل آفرینی، افسانہ ترازی اور عبارت آرائی کا سہارا لے کر اسے طول نہیں دیا۔ جواد کی تحریر قاری کی انگلی پکڑ کر ایسی رفاقت کرتی ہے کہ پڑھنے والا بھی ان کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور خطرناک دنیا کا شاہد بن جاتا ہے۔ جان جوکھوں کے اس تھکا دینے والے سفر میں جواد کا حافظہ بالکل نہیں تھکا، جس سے پڑھنے والے خوب محظوظ اور مستفید ہوتے رہے۔ ابھی آپ نے شاہد بخاری صاحب کی خوبصورت